عزیز طالبات اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و حدیث کے علم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتخاب ہے، اس کا انعام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی نظر ڈالی ہے تو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، جیسے دنیا والے انتخاب کرتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں، الیکشن میں جو منتخب ہوتا ہے وہ قوم کا لیڈر بنتا ہے۔ اللہ بھی انتخاب کرتا ہے، اللہ بھی چنتا ہے۔ جس کے دل و دماغ کو قرآن و حدیث کے علم کا اہل اللہ سمجھتا ہے، اس کو اس علم کے لیے اللہ قبول فرماتا ہے، منتخب فرماتا ہے۔ تو یہ کمال آپ کا نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں، یہ فضل اللہ کا ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اور یہ چیز صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ جس طریقے سے مرد علم حاصل کرتے تھے ایسے ہی خواتین علم حاصل کرتی تھی۔ باقاعدہ آ کر کے صحابیات نے خدمت نبوت میں شکایت کی کہ مرد ہم سے اعمال میں آگے بڑھ گئے، وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ہم نہیں شریک ہوتے، حالانکہ ہمارے جی میں آتا ہے، ہمارے بھی دل کی تمنا ہوتی ہے، مگر ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے منتخب کیا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درس دیتے تھے، دین کی اہم اہم باتیں آپ ان کو بتاتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن صرف خواتین کے لیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر خواتین کے اندر بھی علم کی پیاس لگی، علم کا شوق ان کے اندر پیدا ہوا، اور جو منتخب صحابہ کرام ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 149 صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے بعد بھی مسائل کو بتایا کرتے تھے۔ ان 49 میں سے 14 لوگ وہ تھے کہ یہ 134 جب پھنستے تھے کسی مسئلے میں تو ان 14 سے رجوع کرتے تھے۔ 14 میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ 13 اگر مرد تھے تو 14ویں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن سے صحابہ کرام رجوع کرتے تھے، اور بہت سے وہ مسائل کہ جس میں صحابہ کو کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ان کے مسائل حل ہوتے تھے۔ اللہ نے ایسا علم دیا تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے امت میں سنا ہے ایک عورت نے۔ اللہ کے نبی پر قرآن اترا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو اس قرآن کو سننے والی سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لانے والی بھی سب سے پہلی، قرآن کو سننے والی بھی سب سے پہلی،
اور امت میں قرآن کی حافظہ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کو اعجاز بخشا ہے کہ پہلی قرآن سننے والی، قرآن کی پہلی حافظہ اور اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو عطا فرمایا ہے۔ سر فخر سے آپ کا اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا ہے، مردوں کو نہیں بخشا ہے۔ آپ کی بھی اپنی کوشش ہونا چاہیے، علم میں، فضل میں، تقوی میں، اعمال میں، طہارت میں، زہد میں، صبر و قناعت میں آپ بھی آگے بڑھیں۔ یہ میدان بہت وسیع ہے، کھلا ہوا ہے کہ جو جتنا چاہے دوڑ لگا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دوڑنے کا حکم دیا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ریس کرو، سبقت کرو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ تو اگر ایک طرف مرد آگے بڑھے ہیں تو دوسری طرف خواتین بھی ان سے اس میدان میں، عملی اور علمی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، صحابہ کے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی، اور ایسے ایسے سوالات کیے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ بیان کیا ممبر پہ کہ لوگ مہر باندھنے میں نکاح کے وقت بہت افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی زیادہ بہت مہر باندھتا ہے، کوئی بہت کم مہر باندھتا ہے۔ لہذا میرے جی میں آ رہا ہے کہ میں کوئی ایک مقدار مقرر کر دوں، اس مقدار کے مطابق ہی مہر طے کیا جائے۔ لوگوں نے حامی بھر لی۔ جب ممبر سے اترے تو ایک بڑھیا آئی حضرت عمر کے پاس، کہنے لگی عمر یہ بتا کہ یہ فیصلہ تو نے انتظامی مصلحت کی وجہ سے کیا ہے یا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے انتظامی مصلحت کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ان بوڑھی اماں نے کہا عمر تجھے کیا حق پہنچتا ہے اس چیز کو طے کرنے کا، کم یا زیادہ کرنے کا جس کو اللہ نے مطلق رکھا ہے؟ اللہ نے یہ بات تو مردوں پہ چھوڑ دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگر تم عورتوں کو مہر میں بہت بڑا مال کا انبار دینا چاہو تو دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے۔ عمر تو کون ہوتا ہے کم کرنے والا، زیادہ کرنے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر آ کے فرمایا میں نے جو فیصلہ کیا تھا واپس لیتا ہوں۔ ایک بوڑھی اماں نے میری اصلاح کی ہے اور مجھے علم سکھایا ہے، قرآن و حدیث کی طرف میرا ذہن منتقل کیا ہے، احسان ہے اس ماں کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح رخ دکھانے والی یہ خاتون ہے، اس مسئلے میں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک بہت باریک مسئلہ پوچھنے کے لیے خاتون آئی، حضرت ابی بن کعب جو قاضی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور تھا۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کے اپنے شوہر کی تعریف کی، میرے شوہر بڑے نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بڑا ذکر و عبادت کرتے ہیں۔ خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا بہت اچھا، دوبارہ سہبارہ یہی جملے کہے۔ حضرت ابی بن کعب سمجھ گئے، فرمایا امیر المومنین اس کی بات سمجھے نہیں آپ کہ نہیں یہ تو اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے۔ کہا نہیں یہ اپنے شوہر کی بہت خوبصورت انداز میں شکایت کر رہی ہے۔
کیا شکایت کی ہے؟ یہ بتانا چاہتی ہے کہ شوہر عبادت گزار تو بہت ہیں، میرا حق ادا نہیں کر رہے، میرا حق ادا نہیں ہو رہا، میرے حق کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ابی بن کعب پھر تم ہی اس مسئلے کو حل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شوہر کو بلایا۔ حضرت ابی بن کعب نے فیصلہ کیا کہ 3 دن تم عبادت کرو گے، 1 دن اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے، اس سے تمہیں اجازت لینا پڑے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ فیصلہ تم نے کہاں سے کیا ہے کہ 3 دن بغیر اجازت کی عبادت کر سکتے ہیں، 1 دن بیوی سے اجازت لینا پڑے گی؟ فرمایا قرآن سے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، چوتھی بیوی کے پاس چوتھے دن نمبر آئے گا، اگر تقسیم کیا جائے لہذا چوتھا دن بیوی کا ہے۔ ایسا علمی سوال ذہن میں کہاں سے آتا تھا کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث تھا، قرآن و حدیث کا علم تھا۔ آج تو ادھر ذہن ہی نہیں جاتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ادھر کو ذہن جائے۔ تو اس لیے علم حاصل کرو تحقیق کے ساتھ، اور علم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، جب وہ حدیث کا سبق دیا کرتے تھے اور جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے تھے عبارت میں غلطی ہوتی تھی تو ان کی بیٹی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، وہ 2 لکڑیاں اپنے ساتھ رکھتی تھی، جیسے عبارت خوانی میں غلطی ہوتی لکڑیوں کو آپس میں ایک دوسرے میں مار دیتی۔ امام مالک سمجھ جاتے پڑھنے والے نے غلطی کی ہے، فوراً تنبیہ کرتے۔ ایسا علم تھا ان کے پاس میں، ایسی صلاحیت تھی ان کے پاس میں۔ بدائع الصنائع جنہوں نے لکھی، علامہ کاسانی نے جو کتاب لکھی ہے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنی بیٹی دی تھی۔ جب یہ فتویٰ لکھتے تھے صاحب علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پہ دستخط ہوتے تھے علامہ کاسانی کے، امام طحاوی جو ان کے داماد ان کے، اور ان کی بیٹی کے بھی دستخط ہوتے تھے فتوے پہ۔ جب تک بیٹی کے دستخط نہ ہو، تینوں کے دستخط ہوتے تھے، تب فتویٰ جاری ہوتا تھا۔ ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو یہ علمی ذوق تھا، علمی شوق تھا، اور عملی میدان میں بھی اسی طریقے سے خواتین بہت آگے بڑھی ہوئی تھیں۔ اور یہ نہیں کہ اسی دور میں ہو، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی جو تھی یہ نواب کی بیٹی تھی۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا نکاح ہوا تو یہ فقیر قسم کے آدمی، تو اس وقت ان کے باپ نے جس وقت کے 2 روپیہ تنخواہ ہوا کرتی تھی، 1 لاکھ روپے کا زیور بنوا کر اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ جس وقت 2 روپے تنخواہ ہوتی تھی، 1 لاکھ روپے کا زیور بنوایا، اپنی بیٹی کو بھیجا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہمیں زندگی گزارنا ہے، زندگی گزارنے کے لیے مناسبت ضروری ہے، یا تو میں تمہارے جیسا مالدار ہو جاؤں، یہ تو ممکن نہیں، میں پوری زندگی کماؤں تب بھی 1 لاکھ نہیں کما سکتا، تمہارے لیے آسان ہے کہ میری جیسی تم ہو جاؤ۔ کہ میں کیسے ہو سکتی ہوں کہ سارا کا سارا زیور تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس وقت میں ترکی میں خلافت کا جہاد چل رہا ہے، وہاں بھیج دو۔ بیوی بھی ایسی تھی فرما بردار نیکوکار، سارا کا سارا زیور اتارا، مولانا کے حوالے کیا، مولانا نے اٹھا کر کے ترکی جہاد میں بھیج دیا۔ اب صبح کو عورتیں دیکھنے آئیں تو ہر قسم کی بوڑھی بھی جوان بھی عورتیں ہوتی ہیں، اور بعض بڑی ہی شیطان قسم کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، بڑھیاں۔ ایک بڑھیا کہنے لگی دیکھو کوئی بھی زیور اس بچی کے پاس نہیں ہے، شادی ہو گئی، لگتا ہے باپ کو یہ بہت ہی بوجھ لگ رہی تھی، دھکا دے دیا، گھر سے نکال دیا ہے، ایک کیل بھی زیور کی نہیں دی۔ ایسا باپ تھا اس کا، کیسا ظالم تھا کہ بیٹی کو ایسے ہی بھیج دیا۔ اب ان کو بڑا برا لگا، رونے لگی۔ اتنے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، پوچھا بھائی کیوں رو رہی؟ تو کہا میں اپنے ابا کے گھر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، گھر بھیج دیا۔ باپ سے جا کے کہا ابا
مولانا نے کہا تھا میں نے دے دیا زیور، لیکن بڑھیا مجھے تانا دے رہی ہیں۔ ابا نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، دوبارہ بنواتے ہیں۔ پھر 1,00,000 روپے کا زیور بنا کر کے اپنی بیٹی کو دیا۔ پھر وہ پہن کر زیور آئیں۔ مولانا نے پھر کہا دیکھو ہم نے کہا تھا ہماری تمہاری موافقت جبھی ہو سکتی ہے ایک جیسے ہوں، اور وہ زیور میں نے تمہاری خوشی سے دیا تھا، زبردستی تو نہیں کی تھی، اور یہ کیا تم جہنم کے انگارے پہنے ہوئے ہو اور یہ سانپ پہنے ہوئے ہو، بچھو تمہارے جسم پر ہیں۔ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی کہتی ہیں مولانا نے ایسی توجہ ڈالی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم پر بچھو چڑھے ہوئے، مجھے سانپ ڈس رہے ہیں، یہ زیور ایسا لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ میری انگوٹھی جو ہے انگلی میں وہ مجھے کاٹ رہی ہے، میرا گلے کا ہار لگتا ہے توق بنا ہوا ہے، میری گردن کو دبا رہا ہے۔ جلدی جلدی میں نے زیور اتارا۔ مولانا قاسم نانوتوی نانا کہتے نا مت اتارو مت اتارو، لیکن میں نے ایک نہیں مانی، مجھے بھاری لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا ابھی عذاب ہو رہا ہے میرے اوپر۔ میں نے سارا کا سارا زیور اتارا، اور اتار کر پھر میں نے مولانا کو دے دیا، مولانا جو چاہیں کرے۔ مولانا نے اٹھا کر کے پھر اسے ترکی بھیج دیا۔ مالی جہاد اتنا بڑا کیا تھا، 2,00,000 روپے کا زیور سارا کا سارا وہاں بھیج دیا۔ پھر مولانا کی بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی، اور پھر مولانا نے ان کو علم سکھایا، پڑھایا، شروع سے لے کے آخر تک حدیث کا سبق پڑھایا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی سے مشکات شریف سبقاً پڑھی ہے، اپنی دادی سے مشکات پڑھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا علم رہا ہوگا ان کا، کیسے پڑھائی ہوگی کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم تھا عجیب و غریب علم تھا۔ 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، اور دادی سے پڑھایا مشکات شریف کو، دوسری بہت ساری کتابوں کو۔ تو عورتوں کے اندر بھی علم کا شوق تھا، علم کا ذوق تھا، خوف خدا تھا، اور تربیت تھی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ایسے نہیں ہو گئی تھی، دادی ایسی تھیں، پھر ماں ویسی تھیں، پھر دادا ویسے تھے، انہی کی نگرانی میں تربیت ہوئی تو یہ پھول کھلا، اور ایسا کھلا کہ ساری دنیا کو اس کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تو آپ بھی طے کرو، آپ بھی نیت کرو کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے ساتھ اپنی عملی زندگی کو بنانا ہے۔ علم برائے علم نہیں، علم برائے عمل ہے، کہ ہماری زندگی علم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے، بنتی سنورتی چلی جائے۔ پہلے زمانے میں جب پرنٹنگ نہیں تھی تو باقاعدہ بچیاں جب پڑھ لیتی تھیں اور شادی کی عمر ہوتی تھی تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کو لکھتی تھی، اور جہیز میں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن لے کر کے جاتی تھی، اور باپ کہتا تھا یہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، ساتھ لے کے جا رہی۔ یہ شوق ان کا ہوا کرتا تھا، گھروں میں پڑھاتی تھی، علم دیا کرتی تھی۔ محلے کی کوئی بچی بغیر قرآن پڑھی ہوئی اور ضروری علم سے ناواقف نہیں رہتی تھی۔ محلے کی جتنی بچیاں ہوتی تھیں سب کو وہ ضروری علم، فرائض کا علم سکھا دیتی تھی، عقائد ان کے درست کرا دیا کرتی تھی۔ آپ بھی پڑھ رہی ہو، اللہ آپ کے علم میں جلا بخشے، قوت بخشے، آپ کو علم کی روحانیت عطا فرمائے۔ آپ بھی طے کرو کہ ہمیں علم کو صرف علم کے لیے نہیں، علم کو عمل اور تبلیغ کے لیے۔ اس علم کے ذریعے سے میں اپنے دل کو بھی روشن کروں گی، اپنے دماغ کو بھی روشن کروں گی، اور اس علم کے ذریعے سے جو میرے محلے میں رشتہ داری میں جہالت ہے اس جہالت کو دور کر کے میں علم کی شمع کو روشن کروں گی۔ اس لیے کہ کسی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے علم کا ہتھیار سب سے مضبوط ہتھیار ہے، اور کسی قوم کو مردہ کر دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے، اور کسی قوم کو مارنے کے لیے جہالت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ اس قوم کو جاہل چھوڑ دیا جائے۔ اور اس میں بنیادی کردار ہوتا ہے گھر کی خواتین کا۔ گھر کی خواتین اگر طے کر لیتی ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو
حقیقی علم دینا ہے تو پھر ماحول اور سماج پورا کا پورا علم والا بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے تم ہمیں اچھی مائیں دے دو، ہم اچھی قوم تمہیں دے دیں گے۔ جس قوم کی مائیں اچھی ہو جاتی ہیں اس قوم کی وہ پوری کی پوری قوم سدھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے، بن جاتی ہے، سج جاتی ہے، اس قوم کا رخ تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے محترم خواتین، آپ اپنے آپ کو بناؤ، سنوارو۔ علم کا میں نے بارہا کہا، آپ کو علم کا زوم نہ ہو، علم کا گھمنڈ نہ ہو۔ علم جتنا آئے تواضع اتنی آئے، علم جتنا آئے تقوی اتنا آپ کے اندر آئے، جتنا آپ کے اندر علم آئے اتنی خوبیاں آپ کی اجاگر ہوں، جتنا علم آئے اتنا ہی اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے، جتنا علم آپ کا بڑھتا جائے خدمت کا جذبہ آپ کا بڑھتا جائے، جتنا علم آتا جائے اتنا ہی قرآن سے انسیت اور محبت اور تعلق بڑھتی جائے، اور جتنا علم آپ کا بڑھتا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے آپ کا دل لبریز ہو جائے، بھر جائے، تب تو آپ علم حقیقی حاصل کرنے والی ہیں، ورنہ علم کے الفاظ کا نام علم نہیں ہوتا، علم کے الفاظ کا نام علم نہیں ہوتا جب تک کہ یہ علم اپنی پوری حقیقت کے ساتھ دل و دماغ کو روشن نہ کر دے۔ تو اس لیے حقیقی علم حاصل کرو، اپنی زندگیوں کی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، یہ ہے اصل علم۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی دنیا کے اندر کسی مرد کو ترقی ملتی ہے اور کوئی قوم کامیاب ہوتی ہے اور کوئی مرد دنیا کے اندر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آدمی ترقی نہیں کر سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے معبر ہیں امت کے، سب سے بڑے معبر ہیں، ان کو کس نے پالا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے پالا تھا، انہوں نے تربیت کی تھی، ان کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہوئی تھی، ان کی گود میں وہ کھیلے تھے۔ تو کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ عمر کو ایمان میں لانے والی ان کی بہن فاطمہ ہے، ان کی بہن فاطمہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے شوہر، فاطمہ کے شوہر کو ایمان میں لانے والی خود حضرت فاطمہ ہے، خود حضرت فاطمہ ہے۔ اسی طریقے سے پوری ایک تاریخ بھری پڑی ہے۔ اکرمہ کو ایمان میں لانے والی ان کی بیوی، ان کی بیوی ہے، انہوں نے ایمان کے اندر ان کو داخل کیا ہے۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے۔ امام احمد بن حنبل کو امام احمد بن حنبل بنانے والی ان کی ماں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ خواجہ نظام الدین کو نظام الدین اولیاء بنانے والی ان کی ماں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر کامیاب انسان آپ کو ملیں گے، آپ کو ان کے پیچھے دکھائی دے گا کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی دعا لے آئے، ماں کی اتنی قدر کرتے تھے، ماں کی عظمت اتنی تھی، محبت اتنی تھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کہ ان کی ماں کو جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تو کہتی مجھے فلاں کے پاس لے کے چلو۔ حضرت کے زمانے میں ایک واعظ تھے، عوام میں واعظ کہا کرتے تھے، مسائل کا علم انہیں زیادہ نہیں تھا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو اونٹنی پہ بٹھاتے، کجاوا کستے، ان کے پاس لے کے جاتے اور کہتے میری اماں مسئلہ معلوم کرنے آئی ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ ان کو مسئلہ آتا نہیں تھا، وہ خود امام صاحب سے پوچھتے تھے یہ مسئلہ کیا ہے، چپکے سے امام صاحب بتا دیتے مسئلہ یوں ہے، وہ ان کی ماں کو بتاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا یہ کہا ہو اماں جن سے تم مسئلہ معلوم کرنے جاتی ہو ان کو تو میں ہی بتاتا ہوں، مجھ سے ہی پوچھ لیا کرو۔ ماں کی خواہش اور تمنا کا انہوں نے خیال رکھا، پھر ماں نے ان کو دعائیں دی اور ان دعاؤں کے نتیجے میں امام اعظم بنے۔ تو اس لیے
ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا، کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسی محنت کرو اور ایسی کوشش کرو، ایسی لگن سے پڑھو اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ، عملی میدان میں اتنا آگے بڑھو، علمی میدان میں اتنا آگے بڑھو کہ آپ بھی دعا دینے والی بن جاؤ، دعا لینے والی بن جاؤ۔ آپ کے ذریعے سے علم بھی پھیلے، عمل بھی پھیلے، تقوی طہارت بھی پھیلے، زہد و قناعت بھی پھیلے، اور اسی طریقے سے آخرت کا شوق بھی پھیلے۔ آپ اس ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، نہ کہ بدنامی کا ذریعہ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا قدم، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل آپ سے صادر نہ ہو جس کی وجہ سے مدرسے کی انتظامیہ پر کوئی حرف آئے، شرمندگی سے کوئی کبھی سر جھکانا پڑے، کوئی ہمارے قصبے کا کوئی جملہ کہہ سکے کہ آپ کے مدرسے میں پڑھنے والی بچی کی یہ حالت ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، نہ یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، بڑے شرم کی بات ہوگی۔ تو اپنی زندگیوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، نہایت ہی محتاط زندگی اور نہایت ہی پاکیزہ زندگی آپ کو گزارنا ہے، انگنے کی طرح کوئی لب کشائی نہ کر سکے۔ دوسری بچیاں جو ادارے سے متعلق نہیں ہے، ان پر اگر لب کشائی کی جا رہی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے ادارے سے متعلق نہیں ہے۔ آپ ایسی ہے جیسے کہ سفید کپڑا، بالکل نیا کورا کپڑا ہو، اس کے اوپر اگر کوئی ایک نقطہ بھی لگا دے تو دور سے دکھائی دیتا ہے۔ آپ سفید کورے کپڑے کی طرح ہیں، بے عیب ہیں، آپ کے اندر خامیاں نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکیزہ زندگی سفید کپڑے کی طرح آپ کی ہو، بالکل صاف و شفاف زندگی ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات، اس کی عنایات، اس کی رحمتیں آپ کی طرف کس طرح سے متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ کتنا آپ کو نوازتا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو کہ ہمیں تقوی طہارت کی، نیکی کی زندگی گزارنا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کی، خدا فراموشی کی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے تو اپنے آپ کو بنانا ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میں نے جو علم پڑھا ہے، اس علم کا مجھ سے سوال کیا جائے گا، کیا پڑھا تھا، کیا عمل کیا تھا، یہ مجھ سے سوال ہونا ہے۔ لہذا میں اپنی زندگی کو نہایت احتیاط کے ساتھ گزار کے جاؤں گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔